أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات عزیز وقار، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی معارف ہے۔ بفضل اللہ تعالی مدعو علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں اور تادیر انہاں دے خطابات دا سلسلہ شروع رہے گا، کیونکہ پہلی تقریر مشکل ہوتی ہے، آغاز تھوڑا جا اس واسطے جلسہ شروع کرنا بدن جھجک آتی ہے، وہ شروع میں کوشش کرنا تھوڑی جھجک سنن واسطے لانا اور خطبات بیان کرنے واسطے لان کی کوشش کرنا، پھر انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تھوڑا جا میرے قریب ہو جاؤ تو سال اے ساتھی قریب قریب آج یہ تو پہلی گل نہیں مننی تو بعد ہی کیڑی مننی، آگے ہو جاؤ، نیڑے ہو جاؤ، فارسی سمجھے ہو تو ہم نہیں آگیا تسی تخصص والے بیٹھے اے جڑے غیر تخصص ہے نا یہ سارے کیا ہو نیڑے نہیں کھول جو دروازہ کیڑا پو ماں لگی ہے تو ماں لگی امچار بھی ہوا آن جو باہر اندر یہ ساری اندر و باہر ہی جاؤں جڑی آیت مبارکہ پڑھی یہ جی روشنی چند گزارشات عرض کرنا۔
لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیتا ہے المؤمنین، مومنین تھے. اور یقیناً اس آیت دے اس لفظ دے پہلے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہوئے گی، سنائی ہوئے گی صحابہ کرام لو، تو سامنے کون سن؟ صحابہ ہی سن. اور کیسے عظیم لوگ سن کہ جڑی آیت پڑھی جاتی سی وہ دے مخاطب وہی ہوتے سن. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیتا ہے مومنین سے. کیڑا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہاں اور انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجے. دو چیزاں اس جملے چ بیان ہوئی کہ انہاں چ رسول بھیجے یہ احسان ہے. نال یہ دوسرا بھی احسان ہے کہ انہاں دے وچوں ہی بھیجے. کسی اور جنس چو مستورات چپ کر جاؤ، عورتوں دی آواز تھلے آ رہی، خاموش ہو جاؤ، لگتا ہے جو منگنی تے بیٹھی ہو، جلسے تے کھٹ ہوئے. مسجد کو احترام دا خیال کرو، تھوڑی آواز نہیں تھلے آنی چاہیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جو میں کہنا ہے نا اونیوں اونچا بولنا ہے. مخلوق بنائی ہے اللہ نے ایسی ہے کہ چپ ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں. چلو توجہ فرماؤ، تسی سمجھاؤ گے تھوڑی بولی سمجھیے نے بابا بھیڑا، میں شاید کوئی اور سمجھان دے. اچھا چاہے ہوا تو انہاں دا بھی قصور تھے کوئی ہون جائے گی. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. عجیب گل ہے، میری نہیں جا رہی، انہاں دی آ رہی. کمال، انہاں دی لاؤڈ سپیکر تو بغیر آ رہی ہے، میری سپیکر نال بھی نہیں اور تھال جا رہی. اذ بعث، چلو تسی توجہ فرماؤ. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان فرمایا اللہ نے مومنین سے کہ انہاں دے وچ اور انہاں وچوں ایک رسول بھیجے. پہلا احسان یہ کیتا ہے کہ رسول بھیجے. دوسرا احسان یہ کیتا ہے کہ بھیجیا بھی انہاں دے وچوں، کیونکہ ہم زبان اور ہم جنس شخصیت دی بندہ بات نو چھیتی سمجھتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے. اسی واسطے اللہ نے ہمیشہ رسالت بشریت کی رکھی. قرآن پاک دوسرے مقام تے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین چلن پھرن والے فرشتے ہوندے، نوری ہوندے، تو انہاں وال کوئی رسول بھی میں آسمان تو فرشتہ ہی اتاردا تاکہ انہاں نہیں انہاں موڑنا پڑے. ذرا توجہ کرو، جے رسول آ جاتا جنات چو تے ساڑے لئی نمونہ بن سکتا نہیں سی. کیوں؟ جن رسول ہوتا تے اس نے نظر تے آنا کوئی نہیں سی. تو جدو نظر نہیں سی آنا ساڑے لئی وہ نمونہ نہیں سی بن سکتا. وہ دی عادات وکھریاں، اتوار وکھرے، خوراک وکھری، معاملات ساڑے لئی وہ نمونہ نہیں بن سکتا. دوسری صورت یہ سی کہ رسول آندہ فرشتے آچو، دوسری مخلوق پھر فرشتے یہ فرشتے جو رسول آندہ تے یہ اپنی اصل صورت چاہتا تے سانو نظر نہ آندہ، تے جو نظر نہ آندہ تو پھر ساڑھے لی نمونہ کیوں میں بڑھ سکتا سی.
نہ وہ کھاوے نہ وہ پیوے نہ وہ حاجت دیگر معاملات بشریہ اس نال نہیں سن، تو ساڑے لئے وہ نمونہ کس طرح بن سکتا سا؟ دیکھو جے فرشتہ بھی رسول بن کے آندا تھے انہیں کیڑی صورت جانا سی؟ ساڑھے صورت چاہیات اصلی صورت چاہتا تو سانو نظر نہیں سی آنا، سانو نظری آن لئی انہوں انسان بننا پینا سی، تے جے بشر نوری نے بھی انسان بن کے ہی آنا سی، تے جن نے بھی انسان بن کے نمونہ بننا سی، تے بہتر نہیں انسانہ چوئی نبی بن جائے۔ بس جدو انہاں چو بھی آنا ہے تو انسانی صورت ہی آنا ہے۔ تو اللہ نے اس معاملے نو کس طرح قرآن پاک بیان فرمایا ہے اور وضاحت فرمائی ہے کہ ایسا رسول بھیجے ہی تو اڈے بچوں میں تاکہ اعتراض روے نہ۔ کیوں؟ جے آندا فرشتہ وہ کہندا میں 5 ٹائم نماز پڑھوں، تو تسا کہنا سی انسانہ بس یہ بڑی اوکھا کام ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا، یہ تو انتے پتہ نہیں نبی پاک نو کیوں؟ نبی آندا فرشتہ نوری، بس نہ تسی کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کمانا ہے نہ خوشی نہ غمی نہ شادی معاملات، یہ سارے معاملات ساڑھے نال ہون تے پھر پتہ لگے میں 5 ٹائم نماز کیوں اوکھی۔ اللہ پاک نے کس طرح انتظام کیتا ہے کہ ایک بشر رسول بھیجا ہے تاکہ سارے لوازمات بشریہ دے نال ہون اور او سارے او کم معاملات ادا کرن اور کون اس طرح کرو جو میں نبی اللہ رسول کر رہا ہوا۔ رسول دی تعریف ہی چاہیے، عقیدے دیا کتاب اچھے بات موجود ہے، تخصص والے جانتے ہوں گے کہ عقیدہ طحاویہ وغیرہ اندر رسول دی تعریف ہی یہ بات لکھی ہے کہ رسول آندے اصول بشر نے جنہوں اللہ اپنے احکامات دے کے انسانہ ول بھیجے۔ رسول دا معنی یا رسول دی تعریف یا رسول آندے اس فرشتے نے نہیں، آندے اس جنوں نے نہیں، رسول آندے اس بشر نے جنہوں اللہ اپنے احکامات دے کے انسانیت وال بھیجے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا محبوب اساں احسان کیتا ہے اہل ایمان سے کہ تانوں بھیجے اور انہاں وچوں بھیجے، تسی جا کے کی کرو یتلو علیہم آیاتے، تاکہ وہ رسول آئے اور اللہ دی آیات آکے ان انسانات تے اس قوم تے پڑھے۔ قرآن پڑھے گا تے ہوئے گا کی؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن دے ذریعے اس تلاوت دے ذریعے اور نبی انہن پاک کرے، صاف کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ کر کے صاف کر کے دل کی مجھے رکھے، پھر انہیں تعلیم بھرے قرآن دی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تھی۔ جتنا دل علودہ ہوئے گناہگار ہوئے اتنا قرآن و سنت نور اندر آندھا نہیں۔ پہلے تزکیہ، ایک آیت بعد ہی تزکیہ دا بھی ذکر ہوئے، تزکیہ کرے، تزکیہ ہوئے، تزکیہ کرن دے نال نال اور تزکیہ دا ذریعہ کی دل صاف کرے پاک کرے کہ دے ذریعہ قرآن دا ذریعہ۔ یاد رکھیے دل دے ہوتے اثر کرنے والی اللہ دی زمین تے ایک کو کتاب قرآن مجید، قرآن مجید اور نبی علیہ السلام دی حدیث دا تعلق ہی انسان دے دل دینا، اندر باطن نو پاک کرنا، اندر دی صفائی کرنا، اندر دی طہارت کرنا، دل دی تربیت کرنا، دل نو صاف پاک کرنا۔ کوئی اور موسیقی یا کوئی کتاب یا کوئی رسالہ کوئی شے ایسی نہیں جڑے جا لگے دل نو جدوں بھی صاف کیتا ہے قرآن نے کیتا ہے اور مصطفیٰ دی حدیث نے کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن پاک نبی علیہ السلام نے دل انور تے نازل فرمایا، نزلہ علی قلبک، محبوب اسلام تھوڑے دل تے اس قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دل دی صفائی طہارت کرن لئی اللہ نے آپ کو نسخہ دیتا ہے کہ جاؤ رسول بن کے جاؤ، قرآن لے جاؤ، سنت لے جاؤ، یہ ذریعے انسان پاک کرو صاف کرو، یہ ڈیوٹی ہے۔ اور جیڑی قوم تو دے رہے ہیں تیار کرن واسطے اس قوم دی پہلی حالت کی ہے، فرما وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بڑی کھلی گمراہی چے قوم پئی ہوئی، تسی جا کے اس گمراہی ترن بار کٹو نکالو۔
اور انہاں دے تزکیہ کرو، دل صاف کرو، پاک کرو، ظاہری طہارت، باطنی طہارت، حصی طہارت، مانوی طہارت، ہر لحاظ نال ان پوری طرح پاک اور صاف کر دو۔ قرآن لے جاؤ اور اپنی سنت ذریعے دا پاک صاف کرو۔ ہر قسم دی گمراہی جڑی ہے وہ ختم کر دو۔ گمراہی کیڑی کیڑی سی اس قوم ہے جے گمراہی نو ویکھنا سینا جعفر طیار دی جڑا خطاب سی نا نجاشی دے سامنے، او دے وچ انہاں سارا دسیا کہ اسی کس قسم دے لوگ ساں جے وچ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ پھر رسول اللہ نے آکے کی تربیت کیتی ہے، انہوں پڑھنا ہوئے تو حدیث ہرقل جڑی صحیح البخاری چاہتی ہے نا، ابو سفیان دے جملہ پڑھو، اجے مسلمان نہیں تے کہن لگا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کس چیز دی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں۔ یہ دو حدیثاں سامنے رکھو، جعفر طیار اور سیدنا ابو سفیان دیا دو حدیث سامنے رکھو گے نا تے بات تم سمجھ آ۔ ایک حدیث ہے تو ہانو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دی تفسیر نظر آئے گی، اور دوسرے جو تقریر و خطاب دے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دی عملی تفسیر نظر آئے گی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اس قوم دی حالت کیے، انہوں سوارن لی قوم دی تربیت لئی آپ کو کل وقت ملے ہے 23 سال، 63 سالہ زندگی، 40 سالہ نبوت اعلان ہویا ہے، 23 سال آپ کو ملے ہے تربیت لئی۔ 23 سال آپ نے انج تربیت کی تھی کہ تقریباً 1.5 لاکھ دے قریب جماعت تیار کی تھی۔ کتنی 23 سالہ میں 1.5 لاکھ۔ اے چھوٹی جی مسجد نبی چھپر جا پایا ہوا ہے، اتھو کام شروع ہوا ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ ایکڑ چ، نہ 2 ایکڑ چ، نہ 4 ایکڑ چ، نہ کوئی کمرے، نہ کوئی شہر ہے۔ یہ میں تانوں طلبان سمجھا رہا ہوں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ ہم کتوں شروع ہوتا ہے، کتوں شروع ہے۔ باقی بزرگوں سمجھان واسطے تو پیچھے مولانا اقبال صاحب بیٹھے، تخصص والے سمجھان واسطے شیخ ظہیر صاحب بیٹھے، تے بابن سمجھان واسطے قاری خالد مجاہد صاحب بیٹھے۔ میں صرف ایک پیغام پر لے آنا چاہنا جی توجہ فرماؤ۔ 23 سال وقت ملے ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت واسطے، تے کام کے تو شروع ہے۔ اصل مصیبت ساڑھے تھے کہ اسی رفع الیدین علی سنت مر مٹنے، باقی اور کسی سنت دن کوئی پرواہ نہیں۔ باقی سنن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو نمونہ بنانا ہے نا۔ ابھی کو آغاز ہو رہا ہے، عمارت کچی ہے، چھپر ہے، تے کھجورہ دے پتے دے چھاتے پے ہوئے نے، بارش آندی ہے تے کچڑ ہوندا ہے، تے سجدے مٹی لگ جاندی ہے، ایک چھوٹا جہا چبوترا تھڑا جہا بنیا ہے، او دے ہوتے طلباء اسلام، طلباء دین، غرباء صحابہ طلباء پڑھ رہے ہیں۔ کوئی لنگر دا انتظام نہیں، کوئی باورچی دا انتظام نہیں، پتہ ہے تو کوئی شے نہیں، کوئی راشن دا اکٹھا انتظام کوئی نہیں، صبح کتوں کھاونا ہے پتہ کوئی نہیں، شام کتوں آونا ہے پتہ کوئی نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، پیچھے بہ کے کوئی سرمایہ دار تے جگیردار کوئی نہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کس انداز ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قاری صاحب سن دے پہ ہو؟ قاری صاحب سباشرہ قاری ماشاءاللہ۔ یہ جڑی میں قرات پڑھدا پہ 18ویں، انہاں 17 پڑھی گا۔ توجہ ہے، اے ہن وے دن میں ایک قرات کتھوں آندی؟ یہ قرات ساڈی اپنی۔ توجہ تہاڈی توجہ میرے آل سنیے، غور فرمائیے، جڑا مسئلہ تم سمجھانا چاہنا سمجھی۔ میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت آغاز فرما رہے ہیں۔ 23 سال عرصہ نبوت دا کتنی جماعت تیار ہوئی ہے؟ 1.5 لاکھ۔ تے تھوڑی اس مسجد نو بنیا 50 سال ہو گئے ہونے، یا اس تو بھی زیادہ ہو گئے ہونے۔ کتنی جماعت بنی ہے؟
ساڑی مسجد لے لو، کوئی مسجد لے لو، اے مطلب نہیں کہ تھوڑی مسجد نشانہ بن رہی ہے، کوئی مسجد لے لو پورے ملک جڑا بہتا کہے گا نا میں تیر مار چھڑیا ہے، میں بڑی محنت کی تھی، رات دن ایک کیتا ہے، میں مسلک تے تربیت کی تھی، وہ بھی 400-500 تو زیادہ بندہ 20 سالت پیش نہیں کر سکتا۔ کتنا معصوم مربی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پاکیزہ ہستی و شخصیت نے کہ 23 سالہ میں 1.5 لاکھ جماعت صحابہ دی تیار کی تھی۔ تے جماعت تیار کنا چکی تھی، اسا کنا چو اہل حدیث بنانے نے مسلمانہ چوئی نا، بھائی مسلمان ہی نہیں سارے کلمہ گو نے جتنے بھی مکاتب فکر نے، اسی انہاں چو اہل حدیث بنا رہی تھے، بڑے خوش ہونے با میرے نا محنت نال 100 بندہ اہل حدیث ہو گئے، کوئی آدھا ہے اسا محنت کی تھی 200 ہو گیا ہے، 1.5 لاکھ صحابہ بڑے ہیں، مسلمانہ چو نہیں کفار چو، تے عرصہ کتنے 23 سال دا، تے حالت کی ہے جس حالت چو نکلے نے فرمایا وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمرائی اندر 23 سال اندر نبی علیہ السلام نے تعلیم تربیت تزکیہ فرمایا ہے۔ 23 سال بعد حالت کی ہوئی، 23 سال بعد نبی پاک نے اپنی جماعت نو پیش کیتا ہے امتحان واسطے، یا اللہ ہن لے لو امتحان، پڑھا چھوڑے سارا کچھ، صرف ناو رجال رجول جو کچھ ہے جی پڑھا چھوڑے، تسی امتحان لے لو۔ امتحان کون لے رہے ہیں؟ اللہ۔ تربیت پڑھایا کس ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے امتحان کس دا لیونا ہے؟ اللہ نے، زہر دا نہیں، صورت دا نہیں، والا دا نہیں، لباس دا نہیں، امتحان لیونا ہے جنہوں اللہ لوے امتحان دل دا لیندہ ہے اندر دا، تے اندروں پاک ہوئے نہیں یا نہیں، جڑا سہری طہارت پکیدگی لئی پھرنے نا، اندر جڑے کوڑ نے، ہستے، کینے، بغضے، چگلیے، حرام خوریے، گناہ نے، بدکاریے، بے حیائیے، فحاشیے، ایک دوجنا جھگڑے، لڑائیے، کینے اور دے دل وچ دوجنا بغضے، اے اندر دا امتحان لے آئے اللہ پاک نے کہ اللہ میں انہاں دے اندر نو صاف کیویں کیتا ہے، ویکھو انہاں دے اندر کی اندروں چیز مکے تے گل مکدی ہے نا۔ فرمایا یا اللہ ویکھو اندر کی، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا محبوب تسا کمال کر چھوڑیے، انہاں دے دل سوائے میرے ڈر دے شہر رہی کوئی چیز نہیں، ایسی پکیزہ جماعت۔ یا پنجابی یہ سمجھو کہ 1.5 لاکھ جماعت اندر ایک بھی کر لو جو کچھ کرنا ہے، کھلی اجازت ہے، ہاں میں تیار کر دوں، میں کڑا جلسہ پہ کرنا، تجھے کر لو جو کرنا، اپنا انتظام پورا کر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے نے اساں انسان کیتا ہے، مومنات انسانیت انسان کیتا ہے، انہاں وچ رسول بھیجیا انہاں دے وچوں تاکہ میرے رسول جائے آیات پڑھے اور پاک کرے اور کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے۔ نبی علیہ السلام تربیت فرما دے رہے، 23 سال تربیت فرما کے فرما میرے اللہ لو اس جماعت امتحان، اللہ ان دل دا امتحان لے رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا محبوب جی اساں تھوڑے صحابہ دے دل ویکھے نے سوائے تقوی دے اندر کوئی چیز نہیں، اور سنو دے دل اندر پھر جب صاف ویکھیا ہے پاک ویکھیا ہے پھر لکھیا کہ یہ دل اندر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
انہاں دے دل اندر اساں ایمان نو لکھ چھوڑیا ہے، انہاں دے دل اندر نفرت پا چھوڑی ہے کس بات دی؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، انہاں دے دل جڑا ناپسند کردا ہے کفر نو، نافرمانی نو، پر تقوی ہی تقوی دل اندر ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں دے دلاں جو سوائے میری رضا دے کوئی چیز نہیں چاہندے، نہ دنیا لئی آئے نے، نہ مال لئی آئے نے، نہ کسی اور لالچ اندر آئے نے۔ اللہ جی یہ نبی پاک دے قریب آئے کیوں نے؟ کادے لئی آئے نے؟ اس ارادے نال آئے نے کہ حکومت مل جائے گی۔ نہیں لوگوں سنو، حکومت لیون واسطے بندہ ادو آندا ہے جدوں اقتدار مل رہے ہون، ٹکٹاں جناب وڈیاں جا رہی ہون، گورنرشپ تقسیم ہو رہی ہوئے، وزارتاں تقسیم ہو رہی ہون۔ صدیق تے عمر عثمان علی کدوں آئے نے؟ جدوں اکلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجا نال ہے کوئی نہیں، کیویں سمجھا جائے کہ کامیاب ہو جان گے؟ ہجی او مولا موقع تے آیا نہیں۔ نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ہجے یہ موقع تے آیا نہیں، ہجے اسلام جناب غالب آیا نہیں، ہجے اسلام نو غلبہ ملیا نہیں، ہجے اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں، ہجے زجرہ پوری دنیا اسلام دا غلغلہ مچیا نہیں، ہجے غلبہ آیا نہیں، ہجے اس مقام تے نہیں پہنچیا جدی بشارت قرآن اندر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہجے پورے ادیان تے اسلام غالب آیا نہیں۔ اس ویلے صدیق آ رہے نے جدوں نبی پاک کول مال بھی کونی، دولت بھی کونی، فوج بھی کونی، جتھا بھی کونی، برادری بھی کونی، ساتھی بھی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے لالچ لئی نہیں آئے، لالچ لئی ادوں آندا ہے جدوں پتہ ہوئے ہن لوٹا بندے کدوں بندا ہے پتہ تانوں؟ اے سارے سیاسی لوٹے کدوں بنتے ہیں؟ جدوں پتہ لگے ہوں جناب عمران خان بالکل وزیر اعظم بڑا نال ہے، ہوں وہ سارے لوٹے بن گیا۔ جدوں کو پتہ لگے کہ 9 مہینے بعد انہیں اپنی بیوی نے چھڑ دیتا ہے، سانوں کی لبنا ہے، پھر پچھانوں آن کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ویکھو حکومت ملن دا چانس ہوئے نا، اقتدار ملن دا زہری امکان ہوئے، پھر جناب اپنی جماعت چھڑ چھڑ کے نال لڑن دی کوشش کرتے ہیں۔ جدوں پتا ہوئے کہ سوائے معیار کھان دے کوئی سامنے امکان نظر نہیں آتا، صدیق اس ویلے مسلمان ہوئے نے، جس ویلے نال کوئی بھی نہیں، عمر اس ویلے آئے نے جدوں چند بندے نال نے، اور سیدنا عثمان تے علی کس وقت آئے نے جدوں چند افراد نال نے۔ ذرا سنیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام دی۔ ہن 23 سال تربیت ہوئی ہے، جماعت تیار ہو گئی، بن گئی۔ کتنی جماعت بنی ہے؟ 1.5 لاکھ تقریباً۔ انہاں وچ کتنے داڑھی منڈوان والے سن؟ شاباش کسی نے پتہ ہوئے تے کوئی دسے۔ 1.5 لاکھ اندر ایک بھی نہیں جڑا داڑھی کٹوائے منڈوائے، ایک بھی ایسا نہیں جڑا سود کھاوے، ایک بھی ایسا نہیں جڑا جھوٹ بولے، ایک بھی ایسا نہیں جڑا جناب نماز نہ پڑھے، ایک بھی ایسا نہیں۔ پوری جماعت اندر کتنی پکیزہ جماعت ہوئے گی؟ صحابہ کرام 23 سال ہی تیار ہوئی ہے جماعت۔ فرمایا پہلے حالت کی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال مبین کی ہے پہلی حالت کی ہے اس قوم نے۔ اللہ فرماندے نے کہ پہلی انہوں دی حالت کیفیت كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ تے جہنم دے گڑے دے کنارے دے پہنچ گئے سن۔ اے حالت پہلے جدوں نبی پاک آئے 23 سال تربیت فرمائی ہے فَانْ اللہ نے جہنم تو بچا کے کتے پہنچا چھوڑے ہیں۔ فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ۔ نبی پاک تربیت فرما دیں گے، جنتی بشارتہ دیں گے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تے کھڑے نے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تے مقام تے کھڑے نے۔ 23 سال
چینج تبدیلی کیویں آئی ہے؟ آپ نے نام لے لے کے فرمایا سیدنا ابو بکر جنت جانے، سیدنا عمر فاروق جنت جانے، سیدنا عثمان جنت جانے، سیدنا علی مرتضی جنت جانے، تنا زبیر سعد و سید ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف جنت جانے، کہ سیدنا معاویہ جنت جانے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرمائیے، کہ سیدہ عائشہ بشارت عطا فرمائیے، کہ سیدنا اوقاش بشارت دیتی ہے۔ اے بشارت اس قوم نو ملیاں نے جڑی وین قانون من قبل لفی ضلال مبین، کوئی گمراہی اندر 23 سال بعد حالت کی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حاصل میں کو حج فقہ حنفی آئے کوئی نہیں، شافعی آئے کوئی نہیں، مالکی امام مالک جمع کوئی نہیں، احمد بن حنبل دنیا تے آئے کوئی نہیں، سلسلہ چشتی حج بنیا کوئی نہیں، اویسی آئے کوئی نہیں، سیفی بنے کوئی نہیں، حج رضوی آئے کوئی نہیں، تے بریلی جو بندی دا تصور دنیا اندر کوئی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق تے کوئی اے جناب ساری چیزاں نہیں، کوئی فقہ نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی جناب اے سارے سلسلے جڑے بڑے نے، نقش بندیاں چشتیاں سہروردیاں جمیریاں میریاں کوئی بھی نہیں، کہ ایک دنیا اندر ویو علمہم الکتاب والحکمت، کتاب و حکمت، کتاب و سنت۔ نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت نال ایک جماعت 1.5 لاکھ کی تیار کی دیئے، اور جماعت تیار کیوں نہیں ہوندی جناب؟ کوئی آنا ہے کہ تسی صحیح ہونا چاہتے ہو جناب، سیفی بن جاؤ تے پگڑی بہت بڑی چوڑی لمبی پالو تے حال اندر بند ہو جاؤ، حال اندر بند ہو کے جناب ایک دوسرے ہاتھ لاؤ تے کرنٹ لگے گا تو ہی صاف ہو جاؤں گے۔ کوئی آتا ہے میرے سلسلہ منسلک ہو جاؤں تے جناب صاف ہو جاؤں گے، کوئی آتا ہے میرے پیر دی بیعت کر لو، پیر انشاءاللہ اندر تک پہنچائے گا اور صاف کر دے گا۔ پا کر سنو، کوئی زمانت کتاب نہیں، کوئی زمانے اندر کتاب ایسی نہیں، کوئی ہستی و شخصیت ایسی نہیں جڑا تھوڑے دل نو پاک کرے۔ دل نو پاک کر رہی اللہ نے سبحان تو قرآن نازل فرمایا ہے، حدیث نازل فرمائی ہے، جس چیز دے نال دل صدیق دا صاف ہویا ہے، جس منجر دے نال عمر فاروق دا دل صاف ہویا ہے، جس دے ذریعے عثمان و علی صاف ہوئے نے، جس دے ذریعے طلحہ و زبیر دے دل صاف ہوئے نے، وہ کیڑی چیز ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حیرانگی دی بات ہے، صحابہ کرام نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی نہ چشتی نہ سہروردی نہ اجمیری نہ کسی پیر فقیر دی بیعت کیتی ہوئی ہے۔ صحابہ دے جنت جان واسطے قرآن کافی ہے، صحابہ دے جنت جان واسطے حدیث کافی ہے، صحابہ دی تربیت لئی قرآن و سنت کافی ہے، صحابہ کرام دی کامیابی لئی قرآن و سنت کافی ہے۔ ہجے سارے جناب سلسلے جڑے پڑھائے گئے کوئی آندا ہے وہ جدیاں انہیں جناب فرائض نے دینیاں سنتا اتنے مستحبات نے، کوئی آندا غسل دینے فرائض نے، کوئی آندا مسواک ڈٹ گٹ ہونا چاہیے تے لمبا ہوئے تے جناب اوتے شیطان بہ جاندا ہے، چھوٹا ہوئے تے بیماری لگ جاندی ہے، کوئی آندا استنجا کرن دے انہیں طریقے دینے آداب نے۔ اے جناب جب تک یہ چیزاں نہ سمجھ آون تے بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سنو، یہ ساری فقہی چیزاں ہجے آئیاں کوئی نہیں، یہ ساری چیزاں بڑیاں کوئی نہیں۔ زمانے اندر صحابہ کامیاب ہو گئے، صدیق کامیاب ہو گئے، عمر عثمان علی کامیاب ہو گئے، امامن جان دے بھی کو نہیں، پہچان دے بھی کو نہیں۔ یہ مطلب جنت جان لئی امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک احمد بن حنبل تعارف تے پہچان ضروری نہیں، جنت جان لئی کسی سلسلے نہ منسلک ہونا ضروری نہیں، جنت جان لئی کسی رنگ دی ٹوپی تے پگڑی ضروری نہیں،
جنت جان لے کسی اور ہستی اور بستی کی طرف نسبت ضروری نہیں، جنت جان واسطے ضروری ہے ہاتھ قرآن اور سنت ہوئے اور دنیا آخرت تھوڑے امام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. ٹائم ہو گیا تو 10 دے ٹائم ہو نہیں ہو گیا ہویا ہی کوئی نہیں ابھی تک ٹائم. اچھا کتنے بجے ٹائم شروع کی تھی اس تقریر؟ سیدھی گل دسیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلے حالت کی ہے پیسے تے لڑ رہے ماں تے لڑ رہے قتل و غارت جاری ہے. ہن اسلام تو بعد تربیت رسالت تو بعد صحابہ دی حالت تبدیل کیویں ہوئی ہے چینج قرآن سنت دی کیویں آئی ہے. جڑے مال ٹکے تے لڑ رہے نے درم تے لڑائی ہو رہی ہے. ہن حالت کی ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر ایک مہمان آیا ہے. کتنے مہمان آئے؟ ایک کو مہمان. تو نبی علیہ السلام دے گھر کتنے آئے؟ 9 بیویاں دے حجرات، 9 یا 11 بیویاں دے حجرات گھر. آپ نے ساری بیویوں وال پیغام بھیجا ایک مہمان لے کھانا. سارے گھروں جواب آیا ہے سارے گھر ایک مہمان دا بھی کھانا کوئی. ہن تھوڑی جی ہانڈی خراب ہو جائے تو پورا مدرسہ سر تے چک لیندے ہو. ایک 9 گھر رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تے دوجا طریقہ کی دس ہے پہلے کدھر پہ بھیجے؟ اپنے گھر پیغام بھیجے. اپنے گھر نبی علیہ السلام نے مسجد مہمان آیا پیغام کدھر بھیجے؟ پہلے اپنے گھر شے ہوئے نا تو پھر کسی کو منگن دی کی لوڑ ہے؟ گھر پیغام بھیجے. ساری ازواج رسول والوں جواب آیا محبوب جی گھر کھان لی کوئی چیز نہیں، گھر شے ہے ہی کوئی نہیں کھان لی. تو ہن جے بندہ کوئی کہے با تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ دے منہ تھوڑی مٹی پانی ضروری نہیں. با تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں تسی دیندے ہو تے میں کھانا. رسول اللہ اپنے گھر کھان لی شے کوئی نہیں تینوں پن کی بھیج دے. تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں دیندا اللہ تے کھاندے رسول اللہ نے. دیون والا اللہ کھاندا ساری مخلوق. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرنا ہے کہدے کولوں منگنا ہے؟ اللہ کا. نبی علیہ السلام دے گھر ہے کوئی ایک مہمان کو کھانا کھلان لئی. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں کوئی ہے جڑا رسول اللہ دے مہمان نو گھروں کھانا کھلائے. ایک صحابی لے کے اپنے گھر اندر یہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالت پہلی ہن حالت کی ہے مال جمع کرنے والے مال اکٹھا کرنے والے مالا سے لڑنے والے جناب. ہن حالت کفیت کی ہے گھر گئے جا کے بیوی نے پوچھے ہے جا کے مہمانوں بٹھایا گھر جا کے بٹھایا. حافظ زبیر علی صحیح اللہ نے قبر عطا فرما اس حدیث نے لکھ کے بیان فرماتے کہ لگتا ہے کہ یہ آیت پردہ نازل نہیں سی ہوئی. گھر جا کے بٹھایا بٹھا کے بیوی نے پوچھنے لگے کہ گھر کھان واسطے کوئی ہے؟ اس نے کہا بس تھوڑا جا ہے کھانا سالن تھوڑی روٹی. تے کھانا بچیا نے بھی ہے تے کھانا تسا بھی ہے تے کھانا میں بھی ہے تے ایک بندے دا کھانا ہے. فرمایا کیسے لوگ نے بلا ہے کوئی اس زمانے اندر صحابہ دا نام لینا سوکھ ہے جماعت بنانے بھی سوکھی ہے روٹی منگنی نہ دے نہ تے سوکھی ہے اتنے پہنچنا بڑا اوکھا ہے. تا قرآن نے پابند کیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان دھادار لوگوں ایمان لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے نے پھر تسی ہدایت یافتہ ہوگے کیویں صحابہ کرام امتحان ایمان لے آئے. توجہ فرمایا گھر اندر کوئی کھان واسطے چیز فرمایا ایک بندے دا کھانا
فرمایا چولہے تے ہانڈی رکھ دیو، پکڑ دے بہانے دے بچے نوں تھپکی دے کے سوا دیو۔ کون ہے جڑا مہمان نوں کھوائے تے اپنے حقیقی پتراں نوں بھوکیاں سوا چھوڑے؟ اس مقام تے پہنچے نے صحابہ 23 سالاں دی محنت۔ ہون سے اکٹھا کھاوی تے بوٹیاں دوجے پاس، ہون تے سارے ٹینشن وچ ہوندے نے، میں بوٹیاں دوسرے پاس مارے گئے سی، انہوں تھوڑیاں لبھیاں میں، انہوں بہتیاں لبھیاں میں، تھوڑیاں لبھیاں۔ کوئی کسے پیچھے لڑتا ہے، کوئی کسے پیچھے لڑتا ہے، کوئی بوٹیاں پیچھے لڑتا ہے، کوئی روٹیاں پیچھے لڑتا ہے۔ یہ ساری بیماری اللہ دی قسم ہے ساڑھے دل انج صاف نہیں ہو سکے جی میں مصطفیٰ نے صحابہ دے دلہ دی پاکیزگی فرمائی۔ یہ لڑائیاں چھوٹیاں موٹیاں لڑائیاں ہیں نہیں، اس وجہ دل صاف نہیں۔ دل اندر کوڑ ہوئے نا، جو مرضی کر لو پھر بندو کوڑ نکل آندا ہے، باہر زہر ہو جاتا ہے۔ اے ویکھنا یہ دل اندر صاف ہوئے تے کیسے پاکیزہ لوگ نے ورما اپنے بچیاں نوں تھپکی دے کے سوا دے۔ انہیں کہا او تے سو جان کے میں تے تسی، فرمایا تساں پتہ کی کر رہے جب کھانا لگ جائے تے تساں بتی بالن دے بہانے لگنا ہے تے بتی مارنی ہے پھوک، او ویسی بانت تے تساں بالن دے بتی جلان دے بہانے ایویں وقت گزار دے ہونا ہے۔ اندھیرے اندر میں ایویں ہاتھ منہ ہلاندا رہاں گا، مہمان کھا لوے گا، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ حالت کفی ہے صحابہ کرام نے، یہ تربیت قرآن دی، تربیت سنت دی، تربیت قرآن دی، تربیت کتاب و حکمت دی۔ جدوں قرآن سنت پڑھنے والا بندہ ہو جائے، جو جو علم قرآن دا حدیث دا اندر آندا جاندا ہے، بندے دے دل دے کوڑ نکلدے جاندے نے، ساری لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد بغض کینہ حسد بیماریاں ہیں نہیں اس دل جدی توجہ قرآن تے سنت علم والا۔ اے ویکھنا ہن کی ہویا، کھانا کھا لیا، مہمان نے سیر ہو کے رات گزر گئی، سویرے مہمان لے کے مسجد نبوی چ نبی پر دور ہو ویکھیا صحابی تے مسکرا پے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی کیوں مسکرا رہے ہو منو ویکھ کے؟ فرمایا جو کچھ تو رات نو کیتا ہے نا اللہ بھی آسمان تے مسکرایا ہے۔ صحابہ دی سیرت نو کردار نو ویکھ کے اللہ آسمان تے مسکراندا ہے، تے جڑا زمین تے پریشان ہوئے اس تو بھی بڑا بلون کوئی بندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ آسمان تے مسکرا رہے ہیں، صحابہ دی حالت کیفیت اور انہاں دی تعلیم اور تربیت نو ویکھ کے صحابہ کرام کے میں دل دے صاف پاکیزہ نے۔ وہ مشہور روایت ہے نا کہ زخمی صحابہ پڑے نے تھے پانی منگیا ہے، بلد سوچو کا اس صحیح روایت ذرا توجہ فرماؤ کا، غور کرو تے سوچو تے سمجھو تے پڑھو کہ صحابہ کس مقام تے کھڑے، کیویں تبدیلی آندی، لڑائیاں نہ جھگڑیاں نہ نہیں، کسی فلسفے نہ کتاباں نہ نہیں، تعلیم و تربیت واسطے کوئی نصاب قیامت تک صحیح ہے جڑا نصاب رسول اللہ نے صحابہ نو عطا فرمایا۔ دیکھو کی ہویا ہے، صحابی رسول زخمی میدان جہاد اندر پانی منگنا ہے، پانی لے کے دیکھ بھال والا صحابی پانی لے کے پہنچے ہے، جدوں دوجا زخمی آواز دیندا مینوں بھی پانی چاہیے۔ یہ زخمی حالت میدان جہاد اندر خون جاری ہے، پیاس لگی ہے، ہونٹ تے جیب خشک ہوئی ہوئی ہے، انہوں پانی پلا دو، مینوں رہن دے انہوں پلا دو۔ دوجے تک پہنچے ہے، تیسرے نے آواز ماری ہے پانی ویکھ کے، وہ آدھا مینوں رہن دے انہوں پلا دو۔ ایویں 7 اصحاب رسول تک پانی جاندا نہیں ہے، جدوں آخری تک پہنچے ہے تے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، پچھا نو پلٹے ہے تے 6واں شہید ہو گئے، اگے آئے تے 5واں شہید ہو گئے۔ ایویں سارے پانی پیتے بغیر شہید ہو گئے نے۔ ہن دسو انہاں پانی کتھے ملنا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، انہاں لوگن حوض کوثر دا جام کیوں نہ نصیب ہوئے جنہاں دوجن پلان دے خیال اپنی پیاس نو برداشت کیتا ہے تے اللہ نے پھر رحمت فرمائی ہے۔ توجہ فرماؤ، یہ تربیت مصطفیٰ، تربیت پریشان نہ ہوئے کرو۔ اے جڑے ساتھی طلبا تے دوجے ساتھی کوئی سر تو ننگا ہوندا ہے تے کوئی داڑھی کٹواندا ہوندا ہے، کوئی مڈواندا ہوندا ہے، کوئی 10-15 دن دی گل ہونی ہے۔ میں گجرال دن پنڈ تقریر کر رہا سا، اے گل آ گئی تو میں ایک بندے نے کہا تو کھڑا ہو جا،
کلین شیو آئی پوری طرح صاف ستھرا بوال انج اس منڈے آئے نا چہرے تھے کیا بات سپیشل کوئی کریم لائی اس کھڑا میں کہا تو جڑی شیو کرائی ہے یعنی جی میں کہ کیوں کرائی بس ویسے ہی کرا لئی تو میں کیڑا بندہ ہے جڑا تنوں پسند آئے جنہوں ویک کے تو متاثر ہوئے ہیں بھائی یار اینی دا بوتھا میرا بھی ہونا چاہیے جو میں دا وہ کیڑا بندہ ہے جو تنوں متاثر کیتا ہے یقین جان تلے مو کرے گا کوئی بھی نہیں بس یہ ہمیں منائی میں کہا میں تو چہرے تے داڑھی رکھی ہے تو میرا تاثر ذہن چاہیے ہے کہ میں کیوں رکھیے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا چہرہ داڑھی والا سے میں نے انہوں نے متاثر کیتا ہے انہوں نے عمل نے سیرت نے چہرے نے تنوں بھی کسے متاثر تے کیتا ہونا ہے ہوں کی دسے نہ وہ عمران خان دا نام لے سکتے نہ نواز شریف دا نہ کسی اور دا جڑا بیوقوف دا ویکھ لو یہ ساری حالت کیفیت کیوں بیماری اصل اسلام نو شمینہ بشید ادھے وچ کوئی بیماری اللہ دی قسم ہے ساری بیماری اسلام تو باہر جنہ تو متاثر کیتا ہویا نا یہود و نصارہ دے تہذیب ثقافت نے بسر تو ننگا ہونا چاہیے داڑھی منڈی ہونی چاہیے شلوار ٹکنا تو تھلے ہونی چاہیے یہ جنہ تو متاثر کیتا ہوا انہوں نے کچھ بھی نہیں انہوں نے کھول کے ویکھو ماحول دیکھو گھر دیکھو یہ اپنی ثقافت تو تنگ آ چکے نہ غیرت نہ حیا یہود و نصارہ کو نہ شرم نہ عزت نہ پردہ کوئی شے بھی نہیں اللہ دی قسم ہے ساری رحمت اسلام جنے مسلمان ہوتے فخر کیتا کرو کہ اللہ صلی اسلام دیتا ہے جہدے اندر ایک ایک چیز کوئی ہے ایسا کامل دین کامل رہنما جڑا انہیں تربیت فرمائے میرے توانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب اس حدیث رو پڑھنا تھا میں نے بڑی لذت آتی سکون آتا نبی علیہ السلام فرمایا جب چلو نا تو دو پیر توانے جوتی ہونی چاہیے یا دو پیر ننگے ہو ایک جوتی پا کے ایک پیر جوتی نو انج نہ چلو کیوں کہیں توڑا توازن قائم نہ روے تجھے ڈیک پبو تے محمد مصطفیٰ نو توڑی اتنی ساری تکلیف برداشت نہیں جس نبی نے تو نے چلن دا رنگ ڈھانگ دسیا ہے وہ کیڑی بلا ہے جس تو تسی متاثر ہو کے مصطفیٰ نو چھوڑی پھر دے نبی علیہ السلام کی ذات پاک امبیسار امام الانبیاء نو چھوڑ کے کنا پیچھے لگ دے کس ثقافت دے دل دادو اے فنکار گلوکار اداکار ایک گندے مرد اور گندیاں عورتاں انہاں تو متاثر ہو آؤ متاثر ہونا ہے کناد یہ کشتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جڑا متاثر ہو نبی علیہ السلام دی ذات پاک تو انہوں نے حالت کیفیت کی ہوں دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موت و زندگی دی حالت کیفیت دے اندر روایت صحیح البخاری اندر موت و زندگی دی حالت کیفیت دے اندر نے اور آنتاں دے ذریعے پیٹ ذریعے خوراک بار آ رہی ہے حالت کیفیت ہے ایک جوان آیا آگے تعریف کرتا ہے عمر تو شروع اسلام لے آئے اور اسلام واسطے بڑی قربانیاں دیتیاں نے تو اپنی خلافت دے دور دے اندر بڑا عدل تے انصاف قائم کیتا ہے ایویں تعریف کر کے پیچھے نو پلٹے ہے امیر عمر دی نظر پہ گئی اودے سلوار دے اوتے جڑی ٹکنا تو تھلے جا رہی ہے امیر عمر نے آواز دی ہے فرمایا ارفع ثوبک یا ابن اخی اے میرے بھائی دے بیٹے بھتیجے اپنی چادر اٹھا کر لے کسی اور کو متاثر نہ ہو یہ اپنی طہارت پاکیزگی تقوی چاہنا ہے تے صفائی چاہنا ہے تے محمد دی سنت دے اندر اور کسی شہج کوئی اسی جڑے متاثر ہویا میں نہیں سمجھ آتی جڑا ٹوپی لاندا ہے سر تو وہ کس تو متاثر ہے جڑا سلوار ٹکنے تو تھلے رکھدا ہے وہ پتہ نہیں کس تو متاثر ہے جڑی بی بی پردہ نہیں کردی وہ کس تو متاثر ہے اسلام تے غور کرو نا اسلام آندا عورت نو جے جمعے واسطے عورت مسجد چ نہ آوے تے اس تے جمعہ فرض کوئی نہیں آ جاوے تے اجازت ہے اسلام میں جے نہ پڑھے فرض کوئی نہیں پانچ اوقات نماز واسطے عورت مسجد چ نہ آوے نماز گھر پڑھ لوے مسجد نالوں گھر نماز پڑھے تو انہوں ثواب زیادہ ہے گھر پڑھ لوے آنا چاہے تے ٹھیک اجازت اور تسی سوچو
جڑا اسلام مسجد دے اندر عورت نو آن نو جناب روکدا بھی نہیں لیکن نال اجازت دیندا ہے کہ نہ آوے، پردے چ رہے، حیا چ رہے، گھر چ رہے تے بہتر ہے۔ جے آنا چاہے پھر پردے دے نال شریعت حکم دیتا ہے عورتاں لئی دروازہ الگ ہوے، جگہ الگ ہوے، پردے دا انتظام ہوے، پھر مسجد دے اندر آوے بھی تے پردے نال آوے یا گھر پڑھ لوے تے ثواب اللہ پوری رات نماز دا جماعت دا اتھے ہی عطا فرما دے گا۔ ضروری نہیں کہ مسجد آوے۔ جڑا اسلام مسیطے نہیں آن دیندا وہ دریمے تے جان دیندا ہوئے گا، بدریمو ہو آوے، بازارو ہو آوے تے کئی جاوے مرد نو بتوں انتظار کرتے میں انشاءاللہ شاپنگ کراں وا، سودا کراں وا تے اس آگنا میرا سوٹ بھی لئی آوے۔ ہن جس شوہر دا سوٹ بیوی نے بازاروں لے آونا ہے اس شوہر نو 10 500 انعام دینا چاہیے مہینے بعد، بجی دی بیوی شاپنگ پہ کر دی اس مرد لئی آدھی تینوں پتہ ہی کوئی تو ہے ہی بے وقوف جی، تینوں پتہ نہیں میں تو لینا کی ہے بازاروں تے لینا کس طرح ہے، تینوں مہنگا ملدا ہے تو نہ گیا کر، مینوں سستا ملدا ہے، مینوں گھر آن دی لوڑ کوئی، تینوں باہر جان دی لوڑ کوئی، تو گھر انتظار کر۔ یہ ہن بیٹھا ہے بڑا چودھری گھر بن کے، بیوی کتنے جی کتنے نے جی ساڈے جی بازار گیا نے، ساڈے جی نال ہجے بھی جی ہے گئی ہوئی بازار ہے، ساڈے جی بازار گئے نے، جدی بیوی بازار پھردی ہے جناب گھر بیٹھا ہے، اس نو شاباش دینی چاہیے۔ تینوں کی فائدہ ہویا اسلام